رکھنا آتا ہے؟ میں نے تو آپ کی جذبے کی قدر کی یوں کہ شاید آپ ظلمت سے نور کی طرف آ جائیں گے، لیکن عبداللہ، میں ایک ایسا گرفتار ہوں جس کی رہائی اس کے سیاد کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ میرے ایک سوال کا جواب دیں، اگر آپ کی نمازیں قبول ہونا ختم ہو جائے تو کیا آپ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ بولے۔ زندگی لفظوں کی تراش کا نام نہیں ہے۔ آپ اپنی محبت سمیٹ کے یہاں سے کہیں دور چلے جائیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے۔ ہاں چلو چلو، سب کچھ تو چھوڑ دیا ہے میں نے۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ کبھی ان کی دہلیز پار نہ کروں، وعدہ کیا تھا کہ کبھی میرے قدم ان کے دروازے کی طرف نہیں جائیں گے تو نہیں گئے۔ اور یہی وعدہ میں آپ سے بھی کرتا ہوں۔ آپ کی دیوانگی کی وجہ سے کسی اور کے قدم وہ دہلیز پار کر رہے ہیں، جس سے مولوی صاحب اور میرے خاندان کی عزت سرعام رسوائی ہو رہی ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے حماد صاحب؟ عبداللہ، اگر مجبوری کے تحت کسی کے قدم وہ دہلیز پار کر بھی گئے تو اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ اپنی عزت اپنے خاندان کی دہائی دینا ہی تھی۔ مجھ سے یہ وعدہ لینا تھا کہ میں اپنی دیوانگی کی وجہ سے کسی کے بے داغ کورے معصوم دامن پہ کوئی ایسا داغ نہ لگا دوں جو ساری زندگی دھل ہی نہ سکے۔ اور یہ وعدہ پہلے بھی میں 1000 بار دے چکا۔ خوب نبھا رہے ہیں وعدہ اپنا۔ میں تو آپ کو موت کی بدعا بھی نہیں دے سکتا، لیکن اتنا جان لیں کہ خوبصورت الفاظ کا سہارا لے کر اظہار کرنے کو محبت نہیں کہتے۔ پتہ چل گیا نا کہ ماں مجھ سے منسوخ ہے، کچھ ہی عرصے میں اس سے میری شادی طے ہے۔ آپ پھر بھی اس سے ملے کیوں؟ آپ کی دیوانگی کی وجہ سے کسی اور کے قدم وہ دہلیز پار کر رہے ہیں۔ اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے گا، میرے عذاب کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ عبداللہ بھائی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں چھپایا۔ میری آپ ہی اپنے آپ کو خود ایک نہ کرتا گناہ کی آگ میں جھلسا رہی ہے۔ وہ بہت معصوم ہے، وہ بہت معصوم ہے عبداللہ بھائی۔ دیکھو آیا، ایمان کی گواہی دینے کے لیے میرے دل کے سوا مجھے اور کسی طرف دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی پاکیزگی اور معصومیت کا گواہ میرا من خود ہے۔ لیکن آج نہ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کانچ کی لڑکی کے ساتھ ہم کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے۔ میری بہن کو بچا لے، میری آپی کو بچا لے عبداللہ بھائی، خدا کے لیے اسے بچا لے۔
السلام تاجن. وعلیکم السلام. تاجن میں اثر سے پہلے بڑی ڈاکٹر کی کلینک سے دوائیاں لیتا آیا ہوں. وہی کہی تھی مغرب کے بعد خود آ کے ٹیکہ لگا دوں گی. اللہ اس کا بھلا کرے. تاجن وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ایمان کے دل و دماغ پہ جب تک بوجھ ہے اس کا بخار نہیں اترے گا. تاجن مجھ سے بھی اس نے کچھ ایسی بات کی. سمجھ نہیں آتا کہ ایمان کے دل و دماغ پہ کون سا بوجھ. تاجن کہیں ایمان اس رشتے کی وجہ سے تاجن میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سے پوچھا تھا اس رشتے کے بارے میں؟ کیا بات کرتی ہے عبداللہ؟ میری بچی کا فیصلہ میرے فیصلے سے جدا ہو سکتا ہے. کیا تم ایمان کو نہیں جانتے؟ تاجن جانتا ہوں، جب بھی ڈرتا ہوں وہ آپ کے فیصلے پہ قربان ہونا زیادہ پسند کرے گی. لیکن تاجن کبھی زبان نہیں کھولے گی. پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے کہ ہم سے انجانے میں کوئی چوک نہ ہو رہی ہے. تاجن میں چلتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ہم سے انجانے میں کوئی چوک نہ ہو رہی ہے. تاجن مجھے معاف کر دیں. اس معصوم بچی کی پاکیزہ روح آپ سمجھنے کی کوشش کریں مولوی صاحب. آپ اور حماد کے بھرم کے درمیان کٹ رہی ہے. ہمارا صاحب آپ چلیں میرے ساتھ ابھی. لیکن کہاں؟ آپ کے سوالات کے جواب دینے کا وقت نہیں. آپ چلیں. پڑھوں کلمہ یا میں دعا دوں، دونوں ہی ایک خدا اور محبت. کروں سجدہ ایک خدا کو، پڑھوں کلمہ